کیونکہ صحافت کا جو مقام ہے وہ اس قدر گر چکا ہے کہ صحافی کہتے ہوئے بھی شرم آنے لگے۔ کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا، اب سے 40 سال پہلے جب صحافت شروع کی تھی، کہ صحافت کا معیار اس قدر گر جائے گا۔ مال و زر کے لیے جو صحافت ہوگی وہ صحافت نہیں، لفظوں کی تجارت ہوگی۔ تو وہ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پہلے یہ اوپر سے نیچے والوں کو ملا ہے۔ ضلع کے اندر یہ بات پہلے نہیں تھی۔ آج کا صحافی آنے تحصیل کے اندر اگر کوئی افسر پوچھتا ہے کہ آپ خبر چھاپو گے تو ایسے کر کے کہتا ہے سر آپ جو چاہیں۔ تو یہ معیار گر چکا ہے۔ دراصل بات صحافت کی یہاں سے شروع ہوئی کہ جو بھی آج کا جو موضوع ہے اردو ناول، اس کا تہذیبی اور تمدنی سیاسی پس منظر، دینی پس منظر بھی، تمدنی تمام جس طرح بھی پس منظر ہو سکتے ہیں وہ سب۔ ناول جو ہے اطالوی زبان کا لفظ ہے، اطالوی سے انگریزی میں آیا، انگریزی میں سے اردو میں اس کو اسی طرح اپنا لیا گیا۔ ایک دور تھا، وہ خود ہم نے دیکھا ہے دور، جب ناولوں کا دور تھا۔ لوگوں کے پاس تفریح کے لیے کوئی ایسی چیز، ایسے سامان نہیں تھے جو آج مہیا ہے۔ اس تعداد میں اگر ناول لکھے جانے لگے اب تو کوئی پڑھنے والا نہیں ملے گا، کیونکہ اب ذرائع بہت زیادہ ہیں۔ تو طویل ناول ہوتے تھے ابن صفی کے، اور سیاسی، سماجی، مذہبی ہر اعتبار کے نسیم حجازی صاحب نے لکھا ہے، صادق سرگنی نے۔ کسی بھی موضوع کو، کسی بھی چیز کو موضوع بنا کے، کسی بھی حقیقت کو موضوع بنا کے اس میں لفظوں کا رنگ پرو دینا، اس کو اس قدر حساس بنا دینا کہ آدمی یہ سمجھے کہ بالکل یہ حقیقت ہے، یہ بالکل خیالی چیز جس کا کوئی وجود نہ ہو، اس کو 400-500 صفحات میں پرو دینا۔ صادق سرگنی صاحب نے جو ناول لکھے ہیں انہوں نے بیس بنایا اسلامیات کو۔ بین بھی ان کے ناولوں پہ لگا۔ آفتاب عالم ان کی بہت مشہور ایک ناول ہی کہیں گے اس کو، کیونکہ سیرت کے اوپر وہ لکھا گیا ہے لیکن اس کے اندر تخیلات کو شامل کیا گیا ہے۔ نسیم حجازی جن کی ایک خاک و خون جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے، ہندوستان میں بین ہے، انہوں نے اس کو لکھا۔ بہرحال یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ نے جیسے مغل اعظم ہیں، لارڈ علی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، پہلے یہ ناول لکھے گئے، کتاب، ان ناولوں کے اوپر فلمیں بنی، بہت فلمیں بنی، اور اس قدر رواج تھا ناولوں کا کہ ایک دوسرے سے تعاون کے طور پہ تبادلہ تعاون کرتے تھے کہ بھائی فلاں ناول تم پڑھ رہے ہو، میں نے فلاں پڑھ لیا، تم مجھے دے دو، میں تمہیں دے دوں۔ اس کے بعد چاہے وہ ناول ہوں، افسانے ہوں، افسان کے ہوں، ناول ہوں، اس کے بعد ناول کا یعنی مختصر افسانوں کا دور، پھر افسانوں میں افسانچے، اور افسانچے بھی یعنی افسانہ جو ہے وہ بھی ایک کسی حقیقت کو بہت خوبصورت لفظوں میں، بہت مختصر انداز میں پرو دینا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک مقابلہ تھا کہ جو کون سب سے مختصر افسانچہ پیش کرے، تو ایک صاحب نے افسانچہ پیش کیا، اس نے کہا کہ ٹرین میں ایک مسافر نے دوسرے سے معلوم کیا کہ کیا جن ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور یہ کہہ کے وہ غائب ہو گیا۔